نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ ممتاز خان آپ کا میزبان آپ سے مخاطب ہے۔ اس پروگرام میں ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلوؤں پر قرآن پاک کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے تخلیق آدم، زمین پہ زندگی کیسے شروع ہوئی اور انسان کی پیدائش۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک کی آیت ہے 76:1، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کتنا عرصہ گزرا زمین پہ یوم، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنا بہت لمبا عرصہ گزرا کہ جب انسان کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے۔ اس میں اگر سائنس کی دنیا میں دیکھیں تو تخلیق کائنات تقریباً 14.25 ارب سال پہلے ہوئی، اور پہلا کاربن سیل کک ہوا پہلی جنریشن کے سٹارز کے اندر تقریباً 10 ارب سال پہلے۔ کاربن جو ہے وہ زندگی جہاں کہیں بھی ہو اس کی بنیاد ہوتا ہے، پانی اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ تو جب کاربن کا پہلا سیل بنا تو کائنات نے جان لیا کہ اب اس کا انجام آدم کی پیدائش کی صورت میں ہونا ہے۔ اس میں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ قرآن پاک کا ادراک، اس کے مختلف لیول ہیں، یہ اس کا معجزہ ہے۔ اگر ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو قرآن پاک کی اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور ایک عام آدمی جو سائنس پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن پڑھنا لکھنا جانتا ہے، وہ بھی جب پڑھتا ہے تو اس کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ یہ دوسرا لیول ہے۔ اس کے بعد ایک ہائر لیول جو ہوتا ہے انٹلیکچوئلس کا، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ اور بہت سی چیزیں ان کے زیر غور رہتی ہیں، اور ان کی نظر کائنات کی تخلیق پہ بھی ہوتی ہے۔ تو ان کے سمجھنے کے لیے ایک ملٹی لیول میں اونچا لیول چاہیے، اور وہ قرآن ان کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ دنیا کے سائنسدان اس پہ غور کریں تو وہ اس کو اپنے سے آگے پائیں گے، اس کے اندر اتنی گنجائش ہے۔ تو آج ہم اس پہ کائنات کی تخلیق، آدم کی تخلیق پہ غور و فکر کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہہ دیا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نالج میں ایشورڈ ہیں۔ تو کنون کا ورڈ یوز کیا ہے، ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ تو اگر جس لیول پہ بھی آپ مطمئن ہوں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ قرآن پاک سے کی آیات سے بالکل مطمئن رہیں۔ اور اب ہم ایک اور دیکھتے ہیں سورہ 64 آیت 3 میں، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم۔ تو ابھی اللہ جو پہلے آیت گزری اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کتنا عرصہ گزرا کہ جب کوئی چیز مذکورہ نہیں تھا انسان۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس آیت میں، سورۃ تغابن کی آیت 3 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات پیدا کیا بالحق، یعنی اس کا کوئی مقصد ہے، عبث نہیں ہے، اس کا کوئی آبجیکٹو تھا، تعمیری نتائج کے ساتھ ہی کہہ دیا وَصَوَّرَكُمْ، اور آپ کی صورت بنائی، وَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ، اور کتنی خوبصورت صورت بنائی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات بنائی گئی آدم کی تخلیق کے لیے۔ ایک اور جگہ ہے سورہ اسراء میں آیت 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کی حیثیت سے سب واجب تکریم ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، زمین و آسمان میں یہ چلتا پھرتا ہے، اس کا رزق ہے اس کے اندر۔ اور وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو اللہ نے مخلوق بنائی اس میں سے اکثر پہ اس کو فضیلت دی۔ اس زمین پہ جتنی مخلوقات بنائی سب سے افضل اسے بنایا۔ کائنات میں اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہوں گی،
جو کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اشارہ ملتا ہے کہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے 1,00,000 سال ایڈوانس ہوں یا ہم سے پیچھے ہوں. تو انسان کو اپنی مخلوقات میں سے اکثر میں سے افضل بنایا. تو اللہ نے یہ کائنات تخلیق کی آدم کی تخلیق کے لیے، اور اسے افضل بنایا آدم کو باقی مخلوقات کی نسبت. یعنی ہم جان سکتے ہیں ہسٹری، فیوچر کی باتیں، اس طرح اور بہت سا علم، انوویشن، ڈیولپمنٹس، یہ سب چیزیں. اور قدرت آدم کو نام سکھائے کلو شعین کے، یعنی انسان کے اندر یہ پوٹینشیل رکھ دیا کہ وہ چیزوں کی ماہیت کو جان سکے. اوریجن آف آدم، ایک آیت ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء. تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک بے جان مادہ سے کی، نفس واحدہ، ایک جان سے کی. نفس واحدہ سیل ہے، ایک خلیہ. انسان کا جسم خلیوں سے بنا ہوتا ہے، جس طرح ایک مکان اینٹوں سے بنتے ہیں. تو خلیہ جو ہے وہ بذات خود اس کا ایک نظام ہوتا ہے. اس کے اندر سیوریج سسٹم ہے، اس کے اندر غذا لینے کی اہلیت ہے، اس کے اندر مختلف بہت، یعنی کہ کمپیوٹر کی اتنی پروگرامنگ ہے کہ 1,00,000 کمپیوٹر آ جائیں، اور پروگرامنگ بھی ہے اور سسٹم بھی ہے، تو سارے کا سارا چلا. تو یہ خلیہ جو ہے نفس واحدہ، تو اس سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس کے اندر سے زوجہا، اس کا زوج پیدا کیا. وَبَثَ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں. تو انسان کی ابتدا ایک خلیہ سے ہوئی، اور وہ خلیہ اللہ کے قانون مشیت سے وجود میں آیا. اس کا وجود میں آنا ان قوانین کی وجہ سے جو ہم جانتے ہیں ناممکن ہے تقریباً. تو اللہ نے بنایا، اور اس سے پھر جس طرح آج بھی یونی سیلولر لائف ہے، وائرس ہیں، بیکٹیریا ہیں، یہ سارے ایک سیل کے ہوتے ہیں اور اپنی ذات میں مکتفی ہوتے ہیں، ایڈیکویٹ ہوتے ہیں، اور تقسیم ہوتے ہیں 1 سے 2، 2 سے 4. تو یہ اب بھی موجود ہیں، اور یہ تقریباً 3.5 ارب سال پہلے پہلا سیل بنا. اس وقت آکسیجن اتنی ہوا میں نہیں تھی، تو یہ آہستہ آہستہ اس طرح سے تھا کہ آکسیجن انوائرمنٹ میں پیدا کی، اور تقریباً 2 ارب سال تو ایسے چلتی رہی زندگی یونی سیلولر. اس کے بعد آ کے ملٹی سیلولر لائف شروع ہوئی تقریباً 1 بلین ایئرز اگو، 1 ارب سال پہلے. اس میں یہ ہے کہ سیلز جیسے اکٹھے ہیں خلیہ، تو کسی نے نظام انہضام کا سسٹم سنبھال لیا، کسی نے دیکھنے کا، کسی نے کچھ. تو وہاں پہ جب ملٹی سیلولر لائف شروع ہوئی، وہاں سے زندگی 2 برانچز میں تقسیم ہو گئی، ایک نباتات پودے اور دوسرے حیوانات جس میں انسیکٹس بھی آتے ہیں، ورٹیبریٹا، میملز اور یہ چیزیں. تو یہاں اس طرح بڑھتی گئی سروائیول ٹو دا فٹسٹ، اڈاپٹیشن ٹو دا انوائرمنٹ. یعنی کہ انوائرمنٹ جہاں وہ رہتے تھے اس کی ضروریات کے مطابق وہ اپنے آپ کو فٹ کرتے گئے. صحرا میں گئے تو صحرائی زندگی میں برداشت، جس میں قوت برداشت پیدا ہوتی گئی وہ وہاں سروائیو کرتا گیا، اور جس میں قوت برداشت نہ پیدا ہو سکی وہ آگے نہ بڑھ سکی اور ختم ہو گئی کسی سٹیج پہ آ کے. اور اسی طرح نباتات میں بھی، تو ہر آئلینڈ پہ جیسے ہے اور ہر جگہ تو ہم مختلف قسم کے پودے دیکھتے ہیں. تو یہ اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے انہوں نے ایڈجسٹ کیا، اور وہ آگے بڑھا جو انوائرمنٹ میں سب سے فٹ تھا، یا جس کے اندر قوت برداشت آ گئی تھی. تو ایک اور جگہ 39:6 میں خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نفس سے، ایک سیل سے پیدا کیا، اور اسی میں سے اس کا زوج نکالا. آپ بیکٹیریا کو دیکھیں، 1 سے 2، 2 سے 4.
عام کالجز اور اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، یہ انعام کی 98 سورہ آیت ہے، سورہ انعام ہے 6۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک سیل سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدٌ، تو اس زندگی نے ایک جگہ قرار پکڑا، ٹھہر گئی، وَمُسْتَوْدٌ، اور اس کے بعد وہاں سے ریپوزٹ ہوئی کنٹینر میں، جیسے کنسائنمنٹ پہ دیتے ہیں کہ اب تو اگلی منزل کی طرف چلی جا، تو اس طرح اس کو دوسری منزل کی طرف روانہ کر دیا، وہاں جا کے اس نے قرار پکڑا، اور جب پکڑ لیا پھر اس کو اگلی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ طریقہ قرآن پاک میں آیا ہے زندگی کے لیے، لائف کے لیے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، یعنی کہ اسکالرس، جس میں سائنٹسٹ بیسیکلی، تو وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور ان تو آپ نے دیکھا ہوگا بیولوجسٹ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ادھر ادھر جا کے اور تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہی تحقیق ہے کہ جس میں معلوم کرتے ہیں کہ زندگی پہلے کیا تھی، اب کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے، ارتقاء کا قانون، وہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعند الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، آگے کرتا ہے زندگی کو، اور یہ سب کچھ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک آپ دیکھیں گے کہ سورہ 15 آیت 26 میں، اور اس طرح سے 55 آیت 14، تو اس میں اور بہت سی آیات میں ذکر ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کیا چیز ہے؟ یہ ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، 92 عناصر ہیں پوری کائنات جس سے بنی ہوئی ہے، اسٹیبل عناصر، اور مٹی کے اندر بھی وہ اجزاء ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے اس کی تخلیق ہوئی پانی کے ساتھ مل کے، اور ایک سیل اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اس کی تفصیل میں آپ کو مختلف آیات ملیں گی۔ تو وہ ایک سیل اور اس کی لائف شروع ہوئی، اور وہاں سے ملٹی سیلولر لائف، اور اس طرح ابھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ 30 آیت 11، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہے جو تخلیق کرتا ہے پہلی دفعہ، اس کے بعد اس کو ٹرنس دیتا ہے، یعنی یعیدہ، تو ایک کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح سے۔ اور ایک اور آیت ہے 85 آیت 12، انہ هو یبدئ و یعید، اللہ تعالیٰ ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر پیدا کرتا ہے۔ تو اول ایک ہے آیت 19.67، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، but does man not bear in mind that we have created him aforetime out of nothing؟ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ بہت عرصہ کچھ نہیں تھا اور اس کو ہم نے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ واللہ، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 17 ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے پروڈیوس کیا زمین سے انسان کو، تو یعنی اسی زمین سے انسان کی ابتدا ہوئی اور گرو ہوا، جس طرح سے نباتات گرو ہوتی ہے، یعنی بہت ہی کلیئر انداز میں کہ زمین سے اس کی تخلیق ہوئی، اور پھر گرو ایسے ہوا آہستہ آہستہ مختلف منازل طے کرتے ہوئے، جس طرح نباتات ہوتی ہے۔ اور ایک اور انداز بھی اس کو دیکھیں کہ اوریجن آف لائف کی جو ٹری ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تنا ایک ہے، پھر دو میں گیا، پھر برانچز مختلف ہوئیں، تو پوری درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ایک برانچ جو ہے وہ آدم کی صورت میں نمودار ہوئی، باقی ساری ادھر ادھر میں، کوئی پودوں میں چلے گئے، مختلف جانوروں میں، کچھ کہیں کچھ کہیں۔ تو وہ تو واللہ انبتکم من الارض، زمین سے پیدا ہوا، کوئی اور سیارہ یا کوئی اور جگہ نہیں تھی، زمین ہی تھی، اور گرو ہوا نباتات کی طرح۔ سورہ 85 آیت 13، انہ و یبدئ و یعید، جس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کیا،
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اور اس کے ساتھ وہ ودود اور غفور پروٹیکشن کا سامان دیا، ملنے جلنے کا، یہ ساری چیزیں اس نے اللہ نے پیدا کی، اور وہ بہت قوتوں کا مالک ہے۔ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، اللہ وہ ہے جو تخلیق کرتا ہے اور چھٹاتا ہے غیر ضروری چیزیں، بارئ المصور، اور خوبصورت شکل دی جس نے۔ سورہ 82 آیت 7 ہے، الذی خلق فسواک فعدلک، وہ اللہ ہے جس نے تخلیق کیا اور فسوا کا ڈیزائن کیا، پھر اس چیز کو فعدلک، اور فالتو چیزیں اس سے ہٹا دیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس نے اس کو کتنی خوبصورت شکل دی انسان کو۔ یہ ساری آیات گلو کرتی ہیں ارتقاء کے علم کے ساتھ۔ ایولیوشن ان سٹیپس ایک جگہ ہے، من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ ذی المعارج ہے، منازل کے ساتھ اس کی، تو یعنی سٹیج در سٹیج اس کی جو سکیمیں ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ ایک اور جگہ ہے سورہ 70 آیت 4، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، تعرج بڑھتی ہیں الملائکہ، کائناتی قوتیں جو پورے کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، ملائکہ، اور روح ہو، اور وہ گائیڈنس قوت کے ساتھ، گائیڈنس کے امر کے ساتھ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ ڈیوینٹی، یہ ڈیوینٹی سائنس کے سکوپ میں نہیں ہے، لیکن ارتقاء میں ہے، اور ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، ڈیوینٹی ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک پرپس ہے، بالحق ان کو ایک منزل کی طرف جانا ہے۔ ڈسٹ سے ہیومن برین تک ایک منزل ہے، ان کو پتہ ہے۔ الروح، تو کائناتی قوتیں سٹیپ بائی سٹیپ وہاں لے کے گئیں، اور جہاں پہ انسان پورے فارم میں بن گیا، نمودار ہو گیا، بشر کی حیثیت سے دنیا میں پھیل گیا۔ بشر وہ جس میں انسان کے اس کا جسم کو کہیں گے، یہ اور جانوروں کا جسم، 2 آنکھیں، ناک، 2 کان، خون، اور یہ سب چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہم میں اور حیوانات میں مشترک ہیں۔ تو یوم کان مقدار 50,000 سنہ، اس کی مقدار اللہ کے پیریڈ کی کتنی ہوتی ہے؟ 50,000 سال لگ جاتے ہیں۔ ارتقاء میں ہزاروں سال تھوڑی سی تبدیلی کے لیے لگتے ہیں، کیونکہ وہ جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک اونٹ کی مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ صحرا میں گیا، اس میں صحرا میں چلنے کے لیے اسپیشل اس کے آپ پاؤں دیکھیں، جو دوسرے جانور معدوم ہو گئے جو یہ قابلیت پیدا نہ کر سکے، اس میں پیاس کی قابلیت پیدا، برداشت کرنے کی قوت رکھتی گئی، تو اس نے برداشت کیا، جھکڑ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی گئی، اور بہت سی چیزیں صحرائی زندگی میں بالکل ایڈاپٹ کر لیا، تو یہ آگے بڑھ گیا۔ جو نسلیں صحرا کو ایڈاپٹ نہ کر سکیں، برداشت ان کی سختیوں کو نہ کر سکیں، وہ معدوم ہو گئیں۔ وہ کسی اور انوائرمنٹ میں اگر گئیں تو وہاں پہ انہوں نے اس انوائرمنٹ یا اس ماحول کے حساب سے جس اسپیشیز نے ایڈاپٹ کیا وہ آگے بڑھ گئی۔ ایڈاپٹیشن تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک بالکل تھوڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہم انسانوں میں بھی کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر اپنے والدین کی خصوصیات آئی ہیں، یہ بڑا پاورفل ہے، یا یہ انٹلیکچوئل ہے، یہ اس کے اندر یہ قابلیت ہے، اور یہ گیون قابلیت ہے۔ تو اسی طرح یہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے ایک جنریشن سے دوسری، پتہ بھی نہیں چلتا، 50,000 سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی نئی اسپیشیز وجود میں آ گئی ہے۔ 71 آیت 14، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ تعالیٰ نے سکسیسو سٹیجز کے ساتھ پیدا کیا۔ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، مرحلہ وار، ایک طبق دوسرا طبق۔ 87:2 ہے، الذی خلق فسوا،
جس نے پیدا کیا اور ڈیزائن کیا، والذی قدر فہدی، یعنی تخلیق کیا، ڈیزائن کیا اور پھر قدر دیں، ہدایات دیں، گائیڈنس دیں ہدایت کی طرف، پیرامیٹرز دیے۔ اب آتے ہیں بایولوجیکل سملیرٹیز کی طرف، تو آیت سورہ انعام کی 37 اور 38 پڑھوں گا۔ تو پہلے 37 پڑھتے ہیں، اس میں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی نشانیاں یا معجزے کیوں نہیں بھیجے؟ قل، فرمایا کہہ دیجئے ان کو، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیاتہ، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ کچھ نشانیاں آپ کے اوپر بھیجتا، ولیکن، لیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک بہت ہی باریک نقطہ پوشیدہ ہے، یعنی نشانیاں اللہ نے بھیجنے پہ قادر ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ تو قرآن کے ہر الفاظ کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ پریسیجن آف ورڈ میتھڈ میں ہم کسی ایک لفظ کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، اہم ہوتا ہے اور اس کا اپنا میننگ ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، جو بھی زمین پہ جانور ہیں یا پرندے جو پروں پہ اڑ رہے ہیں، نہیں ہے کچھ مگر تمہاری طرح کے سٹرکچر، یہ سپیشیز ہیں سٹرکچرلی تمہاری طرح سے ملتے جلتے۔ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ کوئی اور چیز نہیں، ملتے جلتے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی چیز نیگلیکٹ نہیں ہوئی۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور ان سب کو اللہ کے ہاں، رب کے ہاں اکٹھا ہونا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جتنے جانور ہیں زمین پہ بکھرے ہوئے یا پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں پروں پہ، وہ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری ہی طرح کے، وہ سملر چیزیں ہیں، اسپیشیز ہیں، سملیرٹی ہے ان میں اور آپ میں۔ کیا ہے؟ وہی جو میں نے کہا کہ ان کے جسم کے لحاظ سے ان کو بھی اللہ نے عطا کیا، اسی طرح کا انسان کو بھی عطا کیا، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو روح ڈالی، اس سے وہ جانور سے آدم بن گیا۔ اب یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم جو جانوروں سے ملا یا ان کی سملر ہے، اور روح جو اللہ نے دی، تو جسم بڑھتا ہے کھانے سے یا لینے سے۔ تو انسان کی خود غرضی جو ہوتی ہے، جو چیز وہ لیتا ہے تو وہ جسم کے لیے، لیکن جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے؟ اپنی ذات سے دینا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ صرف دیتا ہے، اللہ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان خوشیاں دے، انسان کسی دوست کو آنیسٹی دے، ریسپیکٹ دے، عزت دے، جو کچھ بھی اپنی ذات سے فائدہ دیتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرے، یہ ہے انسان کو جو مختلف کرتا ہے باقی جانوروں سے۔ تو یہ ہے۔ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ نفس کی بات ہوئی، نفس واحدہ کی، تو اس کی مثال ایک میرے ذہن میں آئی کہ آپ ایک انڈا لیں تو یہ ایک نفس ہے، اس کو توڑے تو زردی اور پانی، لیکن جب آپ اس کو 21 دن رکھتے ہیں تو ایک ایسی مشینری نکلتی ہے کہ سوچتا دماغ، دیکھتی آنکھیں، چلتا خون، دھڑکتا دل، 2 ٹانگیں، 5 انگلیاں، یہ ساری پروگرامنگ اس کے اندر تھی، لیکن ہم سے پوشیدہ تھی، اور اب 21 دن کے اندر اس نے ساری اتنی بڑی مشینری بنا دی۔ اور کتنے کمپیوٹر میں یہ پروگرامنگ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور خاص چیز دیکھیں آپ کہ ڈک کا بچہ جو ہے وہ پانی کی طرف جائے گا، یہ وہ پروگرامنگ ہے، یہ وہ فطرت ہے خصوصی جو کہ لائف کا حصہ ہے۔ انینیمیٹ میٹر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے سے، یا غور و فکر کرنے کے لیے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ
انسپائریشن آئی ہے۔ ایک اور آیت ہے 45 آیت نمبر 3 اور 4، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، وفی خلقکم وما بث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اس کے اندر اللہ نے تمہیں بنایا اور بہت سی چیزیں، بہت سی زندگی کو جانور جو پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایشورڈ نالج رکھتے ہیں، جو راسخون العلم ہے، کہ آپ کو بھی بنایا اور جانوروں کو بھی جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں پھیلا دیا۔ تو ہم اور زندگی پوری، اس کی ابتدا ایک ہے، اور اس کے بعد یہ کائنات میں مختلف انداز میں ارتقاء کے قانون کے تحت پھیلی ہے، اور ارتقاء کا قانون اتنا خوبصورت قانون ہے، بلکہ سب سے خوبصورت قانون فطرت ہے، اس کے اندر ڈیوینٹی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارتقاء کے اندر یہ نہیں مل رہا، یہ پرابلم ہے، یہ ہے، ایون سائنس کی دنیا میں کہ یہ کیسے ہو گیا اور فلاں ڈائریکشن۔ آپ دیکھیں ڈسٹ سے برین کا بننا، تو ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر ڈیوینٹی اور ڈائریکشن جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے، الروح ہو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ تو روح جو ہے، ڈیوینٹی جو ہے، وہ اس کے اندر ہے، اور وہ اس کو ایک منزل سے دوسری منزل لے جاتے۔ یہ پوری کائنات کے ساتھ یہی ہوا ہے، ہائیڈروجن ایٹم سے گیلیکسیز اور سٹار بنے، اور سٹار ایسے بنے کہ باقی ایلیمنٹس ان کے اندر پک ہوئے۔ تو اس طرح سے ایک اور ڈپکشن دیکھیے گا اس میں کہ انسان 3.5 ارب سال پہلے مٹی تھا، پہلا سیل بنا، اور مختلف ارتقائی منازل کے ساتھ انسان وجود میں آ گیا تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ سال پہلے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، یہ سورہ 11 کی آیت 6 ہے۔ تو اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے سملر۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم کی جنت کون سی ہے، کس جنت میں رہتا تھا؟ تو اگین اٹس اے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ، اس کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور یہ آیات متشابہہ جو ہوتی ہیں ان کو ملے جلے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہ حقائق ہوتے ہیں، اور حقائق کو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تقریباً 2 لاکھ سے 3 لاکھ سال پہلے، تو جہاں سے چاہتا کھاتا پیتا تھا، جنتی زندگی تھی، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، اور یہ رہتا رہا اس دنیا میں۔ اور جب اکٹھا رہنا شروع ہوا، ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل اینڈ ڈومیسٹیکیشن آف پلانٹس شروع ہوئی تقریباً 12-15 ہزار سال پہلے، تو وہاں پہ اس کو ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ رہنے کے اصول ہیں اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرما دیا تھا فَعَلَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ صلاحیت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس کی فطرت کے اندر۔ لیکن اب یہاں پہ پیغمبر آئے، معاشرے قائم ہونے لگے، اور انہوں نے رہنے کے طریقے بتائے، تو جو ان طریقوں پہ چلے گا، یہ چلتا رہا، وہ جنتی زندگی ہے، جنتی معاشرے میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو اس دنیا میں ایک دوسرے کا مال کھانے لگے یا ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم میں جو آیا، تو جنتی زندگی اس دنیا کی تو غائب ہو گئی۔ لیکن جو لوگ انفرادی طور پہ کوشش میں لگ رہے حق کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہدایت کے مطابق اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، ان کے لیے ایفرٹس اگلی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کرنی ہے، فوزاً عظیمہ۔ تو یہ انسان کا جنت تھی، اور وہ جنتی زندگی سے اس وقت نکل آتا ہے جب وہ میری تیری کرتا ہے اور خود غرضیاں کرتا ہے۔ اور جب اللہ کی ہدایت آتی ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ پیغمبر آتے رہیں گے، جو ان کو مانے گا تو وہ پھر جنتی معاشرہ اس دنیا میں بھی قائم کرے گا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو جناب اب اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی حوالہ چاہیے ہو یا کوئی سوالات ہوں
تو بالکل میرا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اس مختصر وقت میں مختصر طور پہ ہی بیان ہو سکا ہے، اور اس کی ایک ایک تفصیل بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس سلسلے میں کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو یا معلومات چاہیے ہو، آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اب اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.